میرے بھائیوں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج دوران گفتگو برسبیل تذکرہ میں اس بات کو بھی واضح کر دوں کہ آج ہمارے لوگوں کا یہ ایک مزاج بن چکا ہے کہ ہم لوگ دعا کو پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں۔ آج کے حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اللہ کے سامنے اپنے دامن سائلانہ کو دراز کریں اور تضرع و ابتحال والی کیفیت کو پیدا کرے، عاجزی کی، انکساری کی، تضرع کی، ابتحال کی کیفیت پیدا کرے۔ آج کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، فلسطین کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زبانوں سے دعائیں پڑھ رہے ہیں لیکن دعائیں نہیں مانگ رہے ہیں۔ آج ہم دعا کو تو پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہی نہیں ہیں۔ دعا پڑھنا ایک الگ چیز ہے، دعا مانگنا ایک الگ چیز ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دعا مانگیے۔ دعا کیسے مانگی جاتی ہے؟ دعا مت پڑھیے، دعا مانگیے دل کی کیفیت کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، ابتحال کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اپنے آپ کو بے بس کر اللہ کے سامنے یہ کہیے کہ اللہ، ہم سجدے میں جا کر نماز کی رکعت میں سجدے میں جا کر ہم سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ، میں عاجزی کی آخری انتہا کو پہنچ گیا ہوں اور اس وقت اپنے دل کی صدا سے دعا کیجیے۔ آدمی دعا تو پڑھ رہا ہے لیکن دعا نہیں مانگتا۔ دعا مانگیے۔ برسبیل تذکرہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حجاج ابن یوسف ایک شخص تھا، سب جانتے ہیں حجاج ابن یوسف کو، اس کے ظلم کو، نہایت ظالم اور سخت طبیعت کا مالک تھا۔ جو اس کے دل میں بات آتی تھی وہ کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ کعبۃ اللہ کے پاس گیا، طواف کر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ مطاف کے اندر ایک اندھا جو نابینا تھا، جس کی دیکھنے کی طاقت اور بینائی نہیں تھی، جو بلائنڈ تھا، وہ دعا مانگ رہا ہے، اللہ میری آنکھوں کو بینا کر دے، اللہ مجھے روشنی عطا کر دے۔ وہ حجاج جب اس کے قریب سے گزرنے لگا تو اس نے پاؤں کی ٹھوکر مار کر کہا، ذرا بات غور سے سنا، وہ حجاج جب اس کے قریب سے گزرنے لگا تو اس نے پاؤں کی ٹھوکر مار کر کہا، اندھے، تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ تو بیچارہ حیران رہ گیا کہ یہ کون ہے؟ پوچھا کون؟ کہنے لگا کہ حجاج ابن یوسف۔ وہ تو گھبرا گیا۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا، دیکھ میں طواف کر رہا ہوں اور میرے چند چکر باقی ہیں، میرے طواف مکمل ہونے تک تیری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی تو میں تجھے قتل کرا دوں گا۔ اب وہ بیچارہ نابینا پریشان رہ گیا۔ اب تک میں خدا رب الجلال سے آنکھوں کا سوال کر رہا تھا کہ اے اللہ میری بینائی کو لوٹا دیجئے، اب تو جان کا مسئلہ ہے۔ یہ حجاج ابن یوسف جو چاہتا وہ کرتا، جو دل میں آتا۔ اس نے تو یہ بات کہہ دی کہ اگر آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی تو مجھے قتل کر دوں گا بالآخر۔ اور ساتھ ہی سپاہی بھی اس نے متعین کر دیا کہ اندھا بھاگنے نہ پائے۔ حجاج ابن یوسف نے خود طواف کرنے لگ گیا۔ اب تو اندھے کا حال عجیب ہی ہو گیا۔ دعا مانگتا تھا کہ اللہ، پہلے تو بینائی کا سوال مانگتا تھا، اب تو زندگی کا سوال ہے۔ اس طرف کر اس اندھے نے دعا مانگی کہ اس کے طواف ختم کرنے سے پہلے اللہ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ اتنی تڑپ کر دعا مانگی، اللہ نے اس کی بینائی عطا فرما دی۔ حجاج ابن یوسف نے کہا کہ میں نے اپنے بڑوں سے یہ بات سنی، جیسے تم پہلے دعا مانگ رہے تھے، قیامت تک یہاں بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر وہ دعا پڑھتے رہتے تو تمہیں بینائی کبھی نہ ملتی، تمہیں بینائی کبھی نہ ملتی، کیونکہ زبان سے الفاظ نکل رہے تھے، دل حاضر نہیں تھا۔ جان کا مسئلہ آ گیا۔ جب تمہیں جان کی فکر ہوئی کہ میری موت اور زندگی کا سوال ہے، اب تم نے تڑپ کر دعا مانگی
اور جب بندہ اس مطاف میں تڑپ کر دعا مانگے، اللہ کبھی اس کی دعا کو رد نہیں کیا کرتے۔